ایک حوالہ جو ہے پیدائش کی کتاب میں سے اس کا 11واں باب ہے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب مقدس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نکال سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک یوں لکھا ہے: اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ آج کے مضمون میں جو فوکس رہے گا وہ زبان ہے۔ اس حوالے میں سے بھی وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا، سو وہ شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت ملے۔ آج عید نزول پاک روح یا عید پینتیکوس جسے آپ کہتے ہیں، وہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ جب آج ہم عید پینتیکوس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو with reference of kingdom of God جو ہے اس کے ریفرنس سے دیکھیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پہ آئے اور انہوں نے منادی کرنی شروع کی تو مقدس متی اپنی انجیل میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے منادی شروع کی تو کس چیز کی منادی سے شروع کیا؟ توبہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ It is at hand۔ خداوند نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں منادی شروع کی، اور اس کے بعد اب پوری کتاب مقدس میں سے جب گزرتے ہیں، خاص طور پہ چاروں اناجیل میں سے، تو آپ بار بار اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح بار بار خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں۔ وہ بار بار بادشاہی کو، کنگڈم آف گاڈ کو ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں اور ہم اسے جانیں۔ بادشاہی کے تعلق سے پہلے 5-10 منٹ چند ایک ضروری باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ضروری ہے کہ جو بادشاہی ہے اس میں سب کچھ بادشاہ بلانگ کرتا ہے۔ آج طرح کی بادشاہیاں نہیں جہاں پہ پرائم منسٹر سب کچھ چلاتے ہیں۔ جو بادشاہیاں ہوتی ہیں چند ایک رہ گئی ہیں دنیا میں جو پراپرلی کنگڈمز ہیں۔ تو جو کنگڈمز ہوا کرتی تھیں وہاں پہ اس ملک کی ساری زمین، وہاں کے لوگ، ان کی پراپرٹیز، ان کے سارا کچھ جو مال جانور اور ان کا روپیہ پیسہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا، اس سب کا مالک بادشاہ تصور کیا جاتا کہ وہ بادشاہ کی پراپرٹی ہے، وہ بادشاہ کی ملکیت جو ہے وہ ہوتے تھے۔
دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بادشاہ کا ذاتی انٹرسٹ ہوتا تھا، پرسنل انٹرسٹ جو بادشاہ کا ہوتا، وہ اس ملک کی پالیسی ہوتی، اور جو اس کی پرسنل ول ہوتی، ذاتی مرضی ہوتی، وہ اس ملک کا قانون ہوتا۔ یہ کنگڈم کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ مسیح نے کنگڈم کی بات کی، اور مسیح نے کنگڈم کی بات پھیلائی، اور مسیح کی جو کلیسیا ہے وہ کنگڈم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کنگڈم ہے، خدا کی بادشاہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند نے کیا سکھایا؟ خداوند نے ان کو یہ سکھایا کہ تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پہ بھی ویسے ہی پوری ہو۔ خداوند نے یہ سکھایا کہ جو ایکچوئل کنگڈم ہے، جو ایکچوئل بادشاہی ہے، وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اوریجنل کنگڈم ہے، لیکن زمین جو ہے آسمان کی بادشاہی کے انڈر آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق انڈیا سے ہے، پاکستان سے۔ جب ہم وہاں تھے، پاکستان بنا نہیں تھا، انڈیا ہی تھا، تو اس وقت انگلینڈ نے انڈیا کو آکوپائی کر لیا، اور جب کوئی کنگڈم کسی جگہ کو آکوپائی کر لیتی تھی تو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پورا ملک جو ہے، وہ پوری ٹیریٹری جو ہے، وہ اس اوریجنل کنگڈم کی کالونی بن جاتی تھی۔ وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کالونی بن جاتی اس کنگڈم کی جو آکوپائی کرتی، اور پھر وہاں پہ وہی قوانین، وہی زبان، وہی چیزیں رائج کر دی جاتی جو اوریجنل کنگڈم جو ہے وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ بادشاہی کے تعلق سے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ جو کنگڈم ہوتی ہے، کنگڈم کے اندر کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی، کنگڈم کے اندر کوئی کانگریس نہیں ہوتی جو قوانین بناتی ہے، بلکہ کنگڈم کے اندر جو ہے وہ خاص تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کنگ، نمبر 2 اس کی کنگڈم، اینڈ نمبر 3 رائل فیملی، اینڈ دیٹس آل۔ یہ تین پرومیننٹ واضح چیزیں ہیں، باقی سب کچھ ان کی مرضی سے چلتا ہے۔ کنگڈم کے اندر جو ہے جو بادشاہ ہوتا وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو چنتا اپنے ارد گرد رکھنے کے لیے، اور وہ لوگ جن کو وہ چنتا ان کو کہا جاتا the chosen one۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پولیٹکس کے اندر، وہ ہے ایکلیسیا۔ جو چرچ ہے، ایکلیسیا ہے، اسی لفظ ایکلیسیا سے نکلا ہے۔ جو کنگڈم کے اندر بادشاہ چنتا لوگوں کو، ان چنے ہوئے لوگوں کو ایکلیسیا کہا جاتا، ان چنے ہوئے لوگوں کو کلیسیا کہا جاتا، جو اس بادشاہ کے ارد گرد رہتے اور وہ بادشاہ کی باتیں سنتے، اس کے مائنڈ کو پڑھتے، اور جو بادشاہ کی مرضی ہوتی اس کو وہ امپلیمنٹ کیا کرتے تھے۔ یہ ایکلیسیا کا کام تھا، اور جب وہ بادشاہ کا مائنڈ پڑھتے تو اس کے مائنڈ کے مطابق لیجسلیشن کرتے، قانون بناتے، اور اس قانون کو جو ہے وہ قائم کر دیا کرتے تھے۔ بادشاہ جو ہوا کرتے وہ اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، دولت بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں کو انویڈ کیا کرتے تھے، وہاں پہ وہ حملے کرتے، ملکوں کو اپنے قبضے میں لیتے، اور ایک بادشاہ جس قدر زیادہ اس کی ٹیریٹریز ہوتی، ممالک اس کے قبضے میں ہوتے، دوسرے بادشاہ اتنی زیادہ جو ہے اس کی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اور ہمارا خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چونکہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو اپنے کنٹرول اور قبضے میں لے، تو ہمارا جو بادشاہ خدا ہے اس نے کائنات کو بنانا شروع کیا، اور اس نے کائنات کو بنایا، اور یہ جو کائنات ہے سائنسدانوں کے مطابق، میں اس کو دیکھ رہا تھا، 2 ٹریلین گلیکسیز اس کے اندر ہیں۔ وہ سوچتے ہیں 2 ٹریلین گلیکسیز سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کو بھی اس کا اینڈ نہیں مل رہا کائنات، اور ہر
ایک گلیکسی جو ہے اس کے اندر سولر سسٹم پائے جاتے ہیں، اور ہر سولر سسٹم میں جو ہے ان گنت پلانٹ موجود ہیں، سو آن اینڈ سو آن۔ اتنا بڑا نظام ہے، اور یہ ہمارے بادشاہ خدا نے بنایا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ اس کائنات کو اپنی ہتھیلی میں لے سکتا ہے۔ This much great big mighty God to ہمارا خدا اتنا بڑا خدا ہے، ہمارا خدا اتنا مائٹی خدا ہے، وہ سارے ٹریلین آف گلیکسیز کو اپنی ہتھیلی میں لے سکتا ہے۔ ایسے خدا کے سامنے آپ اور میں آ کے جھکے نا، اور ایسے خدا کو جو ہماری طرف ہو اس کو لے کے ہم ڈرتے پھریں، سہم جائیں، پریشان ہو جائیں، تو پھر اس میں خدا کا قصور نہیں، ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ سو بائبل مقدس جو ہے وہ کسی ریلیجن کو پریزنٹ نہیں کرتی، بائبل مقدس ریلیجن کو جو ہے وہ پیش نہیں کرتی، بائبل مقدس خدا کی کنگڈم کو پیش کرتی ہے۔ وہ خدا کو پیش کرتی ہے جو کنگ کے طور پہ حکمرانی کرتا ہے، اس لیے اس کے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں خدا کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے، اور جس جگہ کو کنگ انویڈ کرتے، اس کو جیت لیتے اس ملک کو، اور وہ کالونی بن جاتا، اس ملک میں جو اصل کنگڈم ہوتی وہ ایک شخص بھیجا کرتے جس کو آپ گورنر یا گورنر جنرل کہتے تھے۔ انڈیا پاکستان سے جو پرانے بزرگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، گورنر آتا، اور وہ گورنر جو ہوتا وہ اس ملک میں سب سے بڑا شخص ہوتا، اس پورے ملک کے اندر۔ انڈیا میں جو برٹش گورنر آیا کرتا تھا وہ آپ اسے پورے انڈیا کا بادشاہ تصور کریں۔ واسرائے گورنر جو ہے جنرل، جب وہ آتا تو وہ اس جگہ کا سب سے طاقتور شخص ہوتا، اور جو گورنر آتا اس کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ گورنر جو ہے وہ جس ملک میں جا رہا ہے یا جس ملک کو فتح کیا گیا ہے اس ملک سے کسی کو گورنر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ضروری تھا کہ گورنر جیتنے والے ملک کی کنگڈم کی جو اوریجنل جگہ ہے، اوریجنل ملک ہے، وہاں سے گورنر آئے، اور جب وہ آتا تو وہ آگے کیا کرتا، وہ کلچر کو چینج کرتا۔ جب گورنر آتا تو آگے سب سے پہلی بات وہ زبان کو چینج کرتا، وہ جو اسکولوں اور کالجوں میں جو نصاب ہے اس کو چینج کرتا۔ اسی وجہ سے ہمارے ملکوں میں انگلش پڑھائی اور بولی جاتی ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو یہ ضروری تھا کہ وہاں پہ انگلش جو ہے وہ زبان کے طور پر رائج کر دی جائے، اور جب وہ گورنر آتا تو وہ کلچر چینج کر دیتا، وہ وہاں کا میوزک، انٹرٹینمنٹ، میڈیا، ایوری تھنگ، سب چیزوں کو وہ چینج کر دیتا، یہاں تک کہ سڑکیں، ٹرینیں، ٹنلز، کس طرف کار چلے گی، اگر گاڑی چلے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کس کے مطابق گورنر بناتا، جو اوریجنل کنگڈم ہوتی جس کے انڈر وہ کنگڈم جو ہے وہ آ جاتا۔ چونکہ انگلینڈ کے نیچے آیا انڈیا، اس لیے انڈیا میں جتنا رول تھا وہ برٹش راج تھا، اس کے اندر جو کچھ تھا وہ برٹش تھا، کیونکہ برٹن نے اس کو انویڈ کیا تھا یا فتح کیا تھا یا اس کو اپنے قبضے کے نیچے لے لیا تھا۔ تو وہ جب آتا گورنر تو وہ یہ سب کچھ کرتا۔ اب اس ریفرنس سے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی بات کی ہے، تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں کیا کہا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ ایک دوسرا مددگار آئے، اور وہ دوسرا مددگار جب آئے گا تو وہ آ کے تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرا مددگار جب آئے گا تو وہ آ کے تمہیں سکھائے گا، وہ آ کے تمہیں ٹیچ کرے گا، وہ آ کے تمہیں خدا کی کنگڈم کے کلچر میں چلنا سکھائے گا، کہ جو خدا کی کنگڈم کا کلچر ہے اس میں خدا کے بندے اور بندیوں کو، خدا کے لوگوں کو کیسے آگے بڑھنا اور کیسے چلنا ہے۔
اگر کسی کو خدا کے کلچر میں رہنا نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ خدا کی کنگڈم کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ آدم اور حوا سے جب کام شروع ہوا انسان کا، تو آدم نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں اب انڈیپینڈنٹ ہوں، اور جب بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، انڈیپینڈنس جو ہے اس کے اندر آتی، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ جو وہاں کا گورنر ہے وہ واپس اپنے اوریجنل ملک میں چلا جاتا۔ جب آدم نے اپنی انڈیپینڈنس کو اناؤنس کیا تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ خدا کا پاک روح وہاں سے اٹھا۔ خدا کا پاک روح جو وہاں پہ موجود تھا، خدا کا جلال جو وہاں پہ موجود تھا، خدا کی حضوری جو وہاں پہ موجود تھی، وہ آدم سے اٹھ گئی۔ اور جب وہ اٹھ گئی، چلی گئی، تو آدم اور حوا نے کیا محسوس کیا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم ننگے ہیں۔ We are naked۔ ہم جو ہیں وہ ننگے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے۔ اور جب خدا کی کنگڈم کا جو گورنر ہے پاک روح، جب وہ چلا گیا تو ان کی زندگی میں جو دوسری چیز آئی وہ کیا تھی؟ دا کنگڈم آف ڈارکنیس، تاریکی کی بادشاہ، ابلیس کی بادشاہی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے طور پہ زندگی بسر کرنے کے لیے گویا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اور جب اپنے طور پہ انہوں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا؟ وہ ڈرنے لگے، وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، وہ خدا کا جو انتظار کرتے تھے اب وہ خدا سے چھپنے لگے۔ اور جب خدا آیا تو کنگڈم آف ڈارکنیس میں کیا ہوتا ہے؟ اور جب خدا آیا تو وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے۔ وہ کہنے لگے یہ عورت نے ایسے کیا، عورت کو پتہ لگا سانپ نے ایسے کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم شروع ہو گئی وہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ وہاں سے اٹھ گیا، خدا کا پاک روح جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آدم اور حوا باغ عدن سے بھی نکال دیے گئے۔ اور جب باغ عدن سے نکالے گئے تو نکالنے کے بعد پہلا کام کیا ہوا؟ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب تک خدا کا پاک روح کنٹرول نہیں کرے گا گھرانوں کو، زندگیوں کو، معاشرے کو، اس وقت تک کیا ہوگا؟ جب وہ کنٹرول نہیں کرے گا وہاں پہ قتل ہوگا، وہاں پہ ریپ ہوگا، وہاں پہ سوسائڈ ہوگی، گینگز ہوں گے، وہاں پہ ڈرگس ہوں گی، وہاں پہ طرح طرح کی برائی ہوگی۔ بیوی جو ہے وہ غلط کام کرے گی، خاوند غلط کام کریں گے، بچے غلط کام کریں گے، ہر طرح کی برائی جو ہے وہاں پہ پنپنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ گورنر جنرل جو ہے، گورنر واسرائے جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے جو کنٹرول کرتا ہے یا جو اپنے کنٹرول کو وہاں پہ قائم کرے اور اس بادشاہی کا کلچر جو ریجنل کلچر ہے اس کو وہاں پہ متعارف کروائے۔ اب یہاں پہ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے پیدائش کی کتاب کے 11 باب میں، کلام میں لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا، اور 11 باب میں لکھا ہے کہ نکالنے کے بعد وہ سارے کدھر کو جا رہے ہیں؟ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، ایسٹ ٹورڈز ایسٹ وہ ہے وہ جا رہے تھے۔ اور ایسٹ کی طرف جب وہ گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم ایسٹ کی طرف آئے ہیں تو اب ہم نے ادھر ہی جو ہے وہ سکونت کرنی اور ادھر ہی رہنا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح چلا گیا، لیکن ابھی تک ایک چیز جو ان کی زندگی میں موجود تھی وہ کیا تھی؟ کہ ایک ہی زبان پوری زمین پہ بولی جاتی تھی۔ پوری زمین پہ جتنی ہیومن ریس تھی، بنی نوع انسان تھے، وہ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ ان کی ایک ہی زبان تھی، ان کی زبان جو ہے وہ الگ الگ نہیں تھی۔ اور جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے، کلام میں لکھا ہے 11 باب کی 4 آیت میں، کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بلڈنگ بنائیں، ایک برج بنائیں، اور اس کے لیے لکھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم اپنا نام کریں۔ کس کا نام کریں؟ اپنا نام کریں۔ اٹس اے بیڈ آئیڈیا۔ یہ جو ہے یہ بہت ہی برا منصوبہ ہے جو انسان بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنا نام کریں، اور جب بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے نام کو کرنے کے لیے کچھ کریں گے تو خدا اتر آئے گا، اور جب خدا اس پوزیشن میں آئے گا کہ میں اپنے نام کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو وہ زندگیوں میں کیا چیز جو ہے وہ ڈال دے گا؟ کنفیوژن ڈال دے گا۔
لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کے منصوبوں میں کنفیوژن آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے نہیں کر رہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے جلال کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر جب خدا اترے گا تو جو چیز آپ اپنے جلال کے لیے کر رہے ہیں وہ اس چیز کو بھی برباد کر دے گا اور وہ آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ خدا کے لیے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے، بھائی نے کی ہے، زندگیوں میں برکت آئی ہے، بپتسمہ لیا ہے، ویڈنگ اینیورسری ہے، بچے ملے ہیں، برکت آئی ہے۔ کہ کس کے لیے سب کچھ؟ خدا کے جلال، ہمارے نام کے لیے؟ نو، ہمارے نام کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہمارے نام کے لیے ہے اس میں کنفیوژن آ جائے گی۔ وہ چیز جو خدا کے جلال کے لیے نہیں ہے وہ آپ کی بربادی کے لیے ہے۔ جو کچھ آپ خدا کے نام کر دیتے ہیں آپ اس کو اپنے لیے ابدی بنا لیتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لوگوں کو چاہیے وہ جو کچھ ہے وہ خدا کو دے دیں، خدا کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ کو کوئی فتح ملتی ہے تو آپ نے اس فتح کو کس کے نام لگا دینا ہے؟ خدا نے یہ فتح دی۔ یہ داؤد کا فارمولا تھا۔ اس کو جب فتح ملتی وہ کہتا ہے یہ فتح خدا نے مجھے دی۔ جب آپ اپنی کسی سکسیس کو خدا کے نام پہ لگا دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں خدا نے یہ مجھے دی ہے، آپ اسے خدا کو گلوریفائی کرتے ہیں، تو خدا آنے والی بیٹل، آنے والی جنگ جو آپ کی زندگی میں ہے اس سے آلریڈی آپ کے لیے فتح اس میں لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پتہ ہے جب آنے والی بیٹل میں یہ فتح پائے گا تو یہ کس کو جلا دے گا؟ یہ مجھے جلا دے گا۔ سو آپ اپنی آج کی فتح خدا کے نام لگا کے آنے والی جنگ کو آلریڈی ون کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا سمجھنے کی باتیں ہیں اگر آپ انہیں گریب کر سکیں۔ سو یہ جو حالت ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نام کے لیے کچھ نہ کریں۔ جو کچھ آپ خدا کے لیے نہیں کرتے یا جو چیز خدا سے بڑھ کے آپ کو امپورٹنٹ لگ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آئیڈل ورشپ ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کا خامند ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی جاب، بزنس، واٹس ایپ۔ وہ کیا ہے؟ وہ بت پرستی ہے۔ اور خدا بت پرستی کو ناپسند کرتا ہے، نہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے بت پرستی میں انٹر نہیں ہونا۔ اور خدا جب نیچے اترا ہے تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس برج کو تباہ کر دیں۔ بابل کا برج جو بنا رہے تھے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس برج کو برباد کر دینا ہے، بلکہ خدا تو خود بلڈنگز کو پسند کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بلڈ کرنے کے لیے کہا، خدا نے داؤد کو، خدا نے سلیمان کو بلڈ کرنے کے لیے کہا، اور جب انہوں نے بلڈ کیا تو خدا نے ان کو کہا کہ اس میں سونا لگاؤ، ہیرے لگاؤ، جواہرات لگاؤ، موتی لگاؤ، قیمتی چیزیں اس میں نصب کرو اور اس کو خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ خدا بلڈنگز کے اگینسٹ نہیں ہے، خدا ان چیزوں کے اگینسٹ ہے جو انسان اپنے جلال کے لیے کرتا ہے، خدا کے جلال کے لیے نہیں کرتا۔ سو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بلڈنگ کو جو ہے وہ تباہ کر دیں۔ گناہ کرنے کے بعد جو ہولی ٹرینٹی ہے وہ پہلی دفعہ زمین پہ اتری ہے، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ہیومن ریس آفٹر سن۔ 11ویں باب کی 7 آیت، 11ویں باب کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلام لکھا ہے سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں کیا ڈالیں؟ اختلاف ڈالیں، ان میں کنفیوژن کو پیدا کر دیں۔ اور خدا جو ہے وہ اترا ہے، اور خدا نے جب وہ اترا تو اس نے برج کو کچھ نہیں کیا، اس نے برج کو گرانے کی بجائے کیا کیا؟ ان سے زبان کو واپس لے لیا۔ خدا جب اترا تو خدا نے ان کو کیا دیکھا؟ خدا نے دیکھا یہ گارا، یہ مٹی، یہ چونا، یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ جو جگہ ہے یہ سب میری ہے۔ زبان سب سے بڑھ کے جس کو تم یوز کر رہے ہو یہ میری ہے۔ جب سب کچھ میرا ہے تو تم اپنے جلال کے لیے کیسے کچھ بلڈ کر سکتے ہو؟ خدا نے کہا جو کچھ میرا ہے وہ مجھے واپس
واپس کر دو زبان سمیت. اور خدا نے ان سے ان کی بنائی ہوئی چیز کو ڈسٹرائے نہیں کیا, وہ بنائیں. اگر بنانا چاہتے ہیں ان کی آزاد مرضی ہے, خدا کو جو ہے افسوس ہے, لیکن وہ آزاد مرضی کو ٹچ نہیں کرتا. لیکن جو کچھ خدا کا ہے, آپ خدا کے مٹیریل سے انسان کے لیے بلڈ نہیں کر سکتے. آپ خدا کی دی ہوئی بلیسنگ سے, مٹیریل سے اپنے لیے بلڈ نہ کریں. جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے ساتھ آپ خدا کے لیے بلڈ کریں. جو کچھ خدا نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے اس سے جو کچھ بھی پیدا ہو, جو کچھ بھی آپ بنائیں وہ خدا کے لیے بنائیں. اگر آپ کچھ بن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات یہاں پہ پروشت ہونی چاہیے کہ میں خدا کے لیے بن رہا ہوں. میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی میری زندگی میں جو برکت ہے وہ میرے لیے ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ خدا کے لیے ہے, اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. اس میں مجھے اپنا ہاتھ ڈھیلا نہیں چھوڑنا. ہمیں جو کچھ ہے, جو خدا کا مٹیریل ہے, اس سے ہم انسان کے لیے کچھ نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ کنفیوژن آ جائے گا, خدا آ جائے گا, وہ ڈسٹرائے کر دے گا. چیزوں کو نہیں, وہ اپنا مٹیریل آپ سے واپس لے گا. جس مٹیریل کی وجہ سے آپ کچھ بنے ہیں وہ چیزیں چلی جائیں اور آپ ختم ہو جائیں گے. اس لیے جو خدا نے دیا ہے اسے خدا کے لیے بلڈ کریں. اور کلام میں کیا ہے جب خدا نیچے اترا تو یہاں پہ آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے لکھا ہے اس لیے اس کا نام بابل ہوا. کیوں اس کا نام بابل ہوا؟ وہ بابلنگ کر رہے تھے. فیفلو کوکولے پیپلی پپلو, بات ہی وہ چینج ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابلنگ کرنے لگے. They cannot able to understand each other. وہ کہہ رہے کہ بھی گانا لے کے اور وہ آگے سے کچھ اور باتیں کر رہا ہو. کہہ کہ کیا کر رہے, بات کرو, کیا کر رہے آپ؟ وہ بابلنگ کرنے لگے. اس لفظ بابلنگ سے لفظ بابل نکلا کہ وہ بابلنگ کرنے لگے, وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ زبان جو اوریجنل زبان ہے وہ واپس لے لی گئی اور اب وہ اپنی اپنی مار رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کی تھاٹ لائف میں وہ بات ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں, لیکن زبان جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, زبان ساتھ نہیں دے رہی. بابلنگ کرنے لگے اور اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام کلام میں لکھا ہے بابل پڑ گیا. آپ نے اور میں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں اردو, ہندی, پنجابی, سویڈش, انگلش, یہ اوریجنل زبانیں نہیں ہیں. یہ زبان جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے. یہ زبانیں خدا کی زبانیں نہیں ہیں. یہ زبانیں جو ہے بابل میں جب ہم نے بابلنگ کی, جب ہم خدا کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنے لیے کچھ بلڈ کریں, تو ہماری اوریجنل زبان چلی گئی. تو ہم جب بابلنگ کرنے لگے تو ہم اردو بولنے لگے, ہندی بولنے لگے, سویڈش بولنے لگے, انگلش بولنے لگے, یہ زبانیں بولنے لگے. جب لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں تو غیر زبانیں بولتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بابلنگ کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ایکچولی یہ تھوٹم ہے کہ یہ الٹ. جو غیر زبان بولتا ہے, بائبل کی جو روم ہے یا بائبل کا جو سکیچ ہے اس کے اندر, وہ بابلنگ نہیں کرتا, ایکچولی وہ اوریجنل لینگویج بول رہا ہے. اوریجنل لینگویج کیا ہے؟ اوریجنل لینگویج غیر زبانیں ہیں. اوریجنل لینگویج ہماری زبانیں نہیں ہیں. اسی لیے رسول اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ غیر زبانیں بولیں. جب ہم اردو میں دعا کرتے ہیں, ہندی میں دعا کرتے ہیں, انگلش میں دعا کرتے ہیں, تو آپ اس کو اس طرح سے تصور کریں, خدا کو اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب کوئی سویڈش میں بات کرتا ہے, آپ کو تھوڑی تھوڑی سویڈش آتی, آپ کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, دوسرا کیا کہہ رہا ہے. اس لیے یہاں پہ کرنتھیوں کے پہلے کا 13 باب میں لکھا ہے, 14 باب میں لکھا ہے, کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا
بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کرتا ہے اس کا خدا سے۔ اور اگر آپ آگے چڑھیں 14 باب کے اندر تو لکھا ہے 14ویں آیت میں، اس لیے اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو کیا ہے، میری روح دعا کرتی ہے اور میری عقل کیا ہو گئی ہے، میری عقل بیکار ہے، it is dead۔ جب بیگانہ زبان میں بات شروع ہوتی ہے، دعا شروع ہوتی ہے، تو ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے اور ہماری روح خدا سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اوریجنل اسٹیٹ جو ہے، اوریجنل کنگڈم جو ہے۔ اور یاد رکھنا ہے دوسری بات آپ نے اور میں نے کہ جو غیر زبانیں ہیں یہ صرف پینتی کاسٹوں کے لیے نہیں ہے۔ اگلی بات، غیر زبانیں جو ہیں یہ صرف کرسچنز کے لیے نہیں ہے، غیر زبانیں سب انسانوں کے لیے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، جین ہے، واٹس ایور دے آر، کیونکہ غیر زبان بنی نوع انسان کی اوریجنل لینگویج ہے جو باغ عدن میں گم ہو گئی ہے، اور جو فائنلی جو ہے وہ بابل میں جب انہوں نے ببلنگ کی تو وہاں پہ اوریجنل زبان جو ہے وہ کھا لی گئی، اور اس کے بعد سے اب ہم جو کر رہے ہیں ببلنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی فرینچ ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ فرینچ بولیں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ ایک آدھے سنڈے اس چرچ میں جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یار وہاں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ نہیں جا سکتے، آپ کے لیے وہ چیز جو ہے وہ یوز لیس ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو غیر زبانوں کے ایکسپیرینس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ اوریجنل زبان ہے جو خدا نے رکھی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور آپ اس میں فلرش۔ اسی لیے جب یہ تعلیم خدا نے اوریجنل زبان جب نازل کی، غیر زبانیں وہ بولنے لگے تو ابلیس ایکٹیویٹ ہو گیا، اور اس نے ایسی تعلیمات جو ہیں ان کو رائج کر دیا، ایسی تعلیمات اس نے جو ہے وہ دنیا میں اور اسپیشلی چرچ کے اندر اس کو پھیلا دیا، جو یہ کہتی تھی کہ نہیں، غیر زبانوں کا ایکسپیرینس ضروری نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی اوریجنل اسٹیٹ، خدا کی جو کنگڈم ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے آپ گمے ہی رہیں، آپ ایسے پھرتے پھراتے رہیں، ببلنگ کرتے رہیں، لیکن خدا کا روح کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے آپ اپنی اوریجنل اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اور جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے، 19 باب اعمال کا پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ایکسس میں جب پہنچا مقدس پالوس رسول، اور وہاں پہ بتایا کہ انہوں نے نجات پائی ہے، انہوں نے توبہ کیا، بپتسمہ لیا، کہ ویری گڈ، شاباش، عبادت کرنے لگے، تو وہ وہاں کی زبان بولتے ہیں، پر اس نے عبادت روکی اور کہا کہ آپ کو پاک روح ملا ہے؟ کہا جی ملا ہے۔ تو اس نے کہا غیر زبانوں کا تجربہ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا آج پھر یہ اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ یو آر ببلنگ۔ جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کی اوریجنل لینگویج میں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے پاک روح کلام میں لکھا ہے جب ہم اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں غیر زبانوں کے ساتھ، تو پھر ہم خدا کے پاک روح کی وجہ سے اوریجنل زبان میں خدا کی لینگویج میں بات کرتے ہیں، جو ڈائریکٹ اس تک پہنچتی ہے، اور اس کو اس کے لیے کسی ڈیکوڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تعلق بابل سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آگے روزے رکھنے پڑیں گے، دعائیں کرنی پڑیں گی، تاکہ خدا کی جو اوریجنل لینگویج ہے یہ ہماری روح میں اترے اور ہم اس میں دعا کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ عید پینتیکوست والے دن کیا ہوا ہے؟ عید پینتیکوست والے دن گورنر جو ہے خدا کی طرف سے، یہ پوزیشنز ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ایسنس میں وہ تینوں ایک ہیں، لیکن اپنے کام کی پوزیشن میں ان کی الگ الگ پوزیشن ہے۔ بیٹا ہے، اس کا کام تھا اس نے قربانی دینی ہے، اس نے اپنا
سلیب پہ دینا ہے، مر جانا ہے، پتال میں اترنا، اور پھر تیسرے دن اس نے زندہ ہونا ہے. صرف اس کام کے لیے مسیح نہیں آیا تھا. یہ پروسیس تھا، یہ ضروری تھا. اوریجنلی اینڈ گول کیا تھا؟ اینڈ گول یہ تھا کہ خدا کے لوگ اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ خدا کا پاک روح، آسمان کی کنگڈم کا گورنر جو ہے، پاک روح جو ہے، وہ زمین پہ اتر سکے. اور جیسے ہی آج کے دن خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ خدا کا پاک روح نازل ہوا اور وہ اوریجنل لینگویج بولے. اور یہ اوریجنل لینگویج کیا تھی؟ یہ اوریجنل لینگویج غیر زبانیں تھی. اور جب انہوں نے بولنی شروع کی تو لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے. آج انہوں نے جب دیکھنا شروع کیا، حیرانگی کی بات کیا ہے کہ ہمیں تو یہ اپنی اپنی زبان میں سمجھ آ رہا. ابھی ہم نے اعمال میں پڑھا، ہم تو الگ الگ ملکوں سے ہیں، لیکن ایک ہی بندے کے بولنے سے سارے اپنی اپنی زبان میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جو چیز بابل میں لے لی گئی تھی وہ پینتیکوست والے دن دے دی گئی. بابل میں اوریجنل لینگویج واپس لے لی گئی تھی، عید پینتیکوست والے دن یہ لینگویج واپس لے دی گئی. اور انسان چونکہ آپ اس کو نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر زبان ہے، یہ بیگانہ زبان ہے، یہ ادر ٹنگز ہے. اب ہمارے لیے اتنے ہزار سال کے بعد وہ ادر ٹنگز ہو گئی ہیں، لیکن یہ اوریجنل لینگویج ہے. دس از دا لینگویج آف دا کنگڈم آف گاڈ. آپ خدا کی کنگڈم سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا، اگر آپ کے پاس یہ بلیسنگ نہیں ہے، دعا میں کل سے فاسٹنگ، مہینے میں 7 ڈیز کے لیے چرچ میں فاسٹنگ کا پروگرام رکھتے ہیں. فاسٹنگ میں ٹھہرے، صرف بھوکے نہیں رہنا، دعا کریں، ٹھہر جائیں، خدا تو مجھے اس سے بھر. باقی چیزوں کے لیے میں محنت کرتے ہیں، اس لیے محنت کریں. دعا میں چلے جائیں، خدا ضرور آپ کو بھرے گا، وہ بھرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ خدا ان کے ساتھ اس کے حضور میں چلے جائیں تو پھر، اس لیے خدا کہتا ہے تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، تمہاری سوچیں میری سوچیں. مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہاری راہوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی. وہاں پہ جو لکھا ہے کیا، وہ کیا ہے کہ you are foreigners to me. جیسے کوئی کسی اور ملک سے آج وہ بولنے لگے تو ہم کہیں گے یہ فارنرز ہیں، یہ فارنر ہے، اس کی بات نہیں سمجھ سکتے، اس کی سوچیں، اس کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا کی سمجھ میں کون سی بات آتی ہے؟ جب آپ اس کی اوریجنل لینگویج میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے جب وہ ملے تو کلام میں لکھا ہے، یوحنا کے انجیل کے 20 باب کی 22 آیت کے اندر کلام میں لکھا، مسیح نے شاگردوں کو کہا، ان پہ پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، ریسیو. سیو کا کیا مطلب ہے؟ سیو کا مطلب ہے ٹو ہیو، لے لو. اور ری کا کیا مطلب ہے؟ واپس. ریسیو، واپس لے لو. یہ جو لے لیا گیا تھا اب یہ واپس کیا جا رہا ہے، اب تم اسے ریسیو کر لو. اور انہوں نے اس کو ریسیو، پہلے کا پھونکا تھا باغ عدن میں اور وہ جیتی جان ہو گیا تھا. اور پھر شاگردوں پہ پھونکا اور ان کے ساتھ اس کے بعد جو ان کے وسیلے سے آئے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریسیو کرتے ہیں. دوبارہ سے واپس ہماری زندگی میں اوریجنل لینگویج، اوریجنل جو چیز ہے وہ واپس آتی ہے اور ہم خدا کے لوگ، خدا کے بندے اور بندیاں بنتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم جو بادشاہی کا کلچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. جس کی زندگی میں کنگڈم کلچر آ جاتا ہے اس کی ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. اس کی دوستیاں بدل جائیں گی، اس کا میوزک چینج ہو جائے گا، اس کے انٹرٹینمنٹ چینج ہو جائے گی، اس کے پولیٹیکل آئیڈیاز چینج ہو جائیں گے، ہر چیز چینج ہو جائے گی. اور اگر چینج نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں کنگڈم کلچر ابھی نہیں، ہماری زندگی میں جو کنگڈم کا گورنر ہے اس نے ابھی قبضہ نہیں، اس کی پریزنس وہاں موجود نہیں ہے. اگر اس کی پریزنس موجود ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ میں لذت محسوس نہیں ہوگی، گناہ میں آپ کیا فیل کریں گے؟ احساس جرم فیل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گورنر موجود ہے، وہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے.
جب بابل میں سے زبان اٹھا لی گئی تو وہ کمزور ہو گئے. آج کے دن زبان واپس دے دی گئی اور وہ طاقتور ہو گئے. پہلے باب کی 8 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تم نے ٹھہرے رہنا تاکہ تم قوت ہو. انہوں نے دوبارہ قوت کا لباس، وقت نہیں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں، انہیں واپس قوت جو ہے وہ واپس ان کی زندگیوں میں آ گئی. جب بابل میں زبان واپس لے لی گئی تو مختلف سمتوں میں اور مختلف ملکوں میں چلے گئے. آج کے دن کلام نے کہا کہ 14 ملکوں سے، سمتوں سے، ملکوں سے وہ آج جمع ہیں اور وہ ایک ہی زبان بول رہے ہیں، ایک ہی زبان سمجھ رہے ہیں. ان کو بتایا گیا، ٹیسٹ کروایا گیا کہ یہ اوریجنل زبان ہے جو چلی گئی تھی، اب یہ واپس آ گئی. چوائس آپ کی ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. آخری 5 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیکو بھائی زیادہ تو نہیں ٹائم ہو گیا؟ اوکے 5 منٹ کی اجازت دے دیجیے. جو عید پینتیکوست ہے، عید پینتیکوست جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یہودی کیوں مناتے ہیں. یہ اصل میں یہودی عید ہے. کتنی عیدیں ہیں؟ جلدی 7 عیدیں ہیں اور یہ 7 عیدیں اور 5 قربانیاں ہیں. 7 عیدوں میں سے یہ 4تھی عید ہے. اور یہ کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 50ویں دن جب وہ مصر سے نکلے کلزم کراس کر کے، تو اس کے 50ویں دن کوہ سینا پہ انہیں 10 حکم ملے تھے. تو اس کی یاد میں وہ عید پینتیکوست مناتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں. تو عید پینتیکوست میں ہوا کیا؟ عید پینتیکوست والے دن جب پہاڑ پہ موسیٰ کو 10 حکم مل رہے تھے تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے، خروج کی کتاب 32 باب کی اگر آپ 28 آئے 32 باب پورا ہی پڑھ لیں تو خروج کی کتاب کے 32 باب میں لکھا ہے کہ اوپر پہاڑ پہ خدا 10 حکم دے رہا تھا تو نیچے انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ بت پرستی شروع کر دی، بچڑا بنا دیا. اور بچڑا بنا دیا، 10 حکم اوپر مل رہے ہیں. عید پینتیکوست کا دن ہے اور جب موسیٰ نیچے اترا تو کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے جب نیچے اترا جو وہ 10 حکم تھے اس کو توڑ دیا، اس نے پھینک دیا اور وہاں پہ قتل و غارت شروع ہو گئی. اور کتنے لوگ مر گئے وہاں پہ؟ 32 چیپٹر کی 28 ورس میں اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے 3000 لوگ مر گئے. عید پینتیکوست والے دن، پہلی عید پینتیکوست کی بات کر رہا ہوں میں، 3000 لوگ مر گئے. اور آج جب گورنر واپس آیا ہے، اوریجنل زبان واپس آئی ہے اور پطرس نے منادی شروع کی ہے تو 3000 لوگ ہی واپس بچ گئے. وہ 3000 جو مر گئے تھے ایگزیکٹلی اتنے ہی 3000 آج کے دن واپس بچ گئے. اور وہ 3000 لوگ جب بچے تو انہوں نے ایکلیسیا چرچ بنایا، مطلب بادشاہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، اس کی سوچ کی لیجسلیشن کر کے اس قانون کو نافذ کرنے والے. دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو یہ عید تھی عید پینتیکوست، یہ وہ 7 عیدوں میں سے واحد عید تھی جس میں باقی جہاں جہاں گندم کا، جو کا استعمال کیا جاتا، اس کی روٹیاں بنائی جاتی، کیا کہا جاتا؟ آپ نے بے خمیری روٹی لے کے آنی، انلیون بریڈ لے کے آنی. خمیر ییسٹ جو ہے اس میں شامل نہیں کرنا. لیکن آج کے دن جو عید پینتیکوست کے دن لایا جاتا، 2 روٹیوں کو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ خمیر کے ساتھ لائی جائے. پہلے باقیوں کے لیے خمیر نہیں لے کے آنا کیونکہ خمیر گناہ کو پریزنٹ کرتا. لیکن جو عید پینتیکوست کے دن 2 روٹیاں لائی جاتی وہ خمیر کے ساتھ لائی جاتی اور ریڈی خدا ان کو یہ بتا رہا تھا. اور یہ کتنی روٹیاں ہوتی؟ 2. ایک روٹی بنی اسرائیل کو پریزنٹ کرتی تھی اور دوسری روٹی گناہگار قوموں کو پریزنٹ کرتی تھی. خدا کے پلان میں اور ریڈی میں اگر آپ عید پینتیکوست میں موجود تھے کہ بنی اسرائیل جن کو گناہگار سمجھتے ہیں، یہ گناہگار جو ہیں میں ان کو بچاؤں گا اور میں ان میں اپنا اوریجنل کام جو ہے اس کو جاری کروں گا. اور کوئی سینہ پر جب خدا 10 احکام
دینے کے لیے اترے تو کلام میں لکھا ہے آگ جل رہی تھی، آندھی کا سناٹا تھا اور تیز جو ہے ہوائیں چل رہی تھیں. اور آج جب آج کے دن اعمال 2 باب کو آپ پڑھتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی لکھا ہے کہ وہاں پہ بھی آگ جو ہے وہ شعلے کی طرح نازل ہو رہی ہے، آندھی کا سناٹا ہے، تیز ہوا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کمرہ خدا کے جلال سے بھر گیا. یہ وہی ورڈ استعمال ہوا ہے جب خیمہ اجتماع کو مخصوص کیا گیا، ہیکل کو مخصوص کیا گیا، تو کلام میں لکھا وہ خدا کے جلال سے چیزیں بھر گئیں وہ دونوں جگہیں. اور ایگزیکٹلی وہی ایکسپیرینس آج یہاں پہ ان شاگردوں کو ہوا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس تجربے کو ہلکا نہیں لینا ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور یہ صرف کوشش نہیں ہونی چاہیے، یہ کنگڈم کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ غیر زبانوں میں اوریجنل زبان میں دعا کر سکیں، خدا سے خدا کی زبان میں بات کر سکیں. ابلیس نے اس کے لیے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، بہت سی سوچیں ہیں جو لوگوں اور کلیسیاؤں کے اندر ہے. لوگوں اور کلیسیاؤں کی بات نہیں، بائبل کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. بائبل میں جب یہ موجود ہے تو مجھے ملنا چاہیے. سو اس لیے مجھے اور آپ کو اس کے لیے سیریس ہو جانا اور اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. چند ایک باتیں اور ہیں، بعد میں کبھی آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکائیے. تھینک یو جیسس. میں نے کوشش کی ہے آپ کو اس کی وہ چیزیں بتا سکوں جو آپ کے سامنے رکھ سکوں جو بائبل میں خدا کی طرف سے طریقہ کار ہے، تاکہ میں اور آپ انکریج ہوں اس بات کے لیے. چند لمحوں کے لیے آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تھینک یو جیسس. ہم 7 بجے ختم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 7:30 بج جائیں، لیکن آج کا خاص دن ہے. تو چند لمحوں کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور میری درخواست ہے کہ آپ دعا کرنا شروع کریں. خدا کے حضور میں اپنی زبانوں کو کھولنا شروع کریں. اپنی زبان میں جو ہماری اردو ہے، ہندی ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور دعا کرنا شروع کیجئے. خدا کے حضور میں جائیے اور اس کو مبارک کہنا شروع کیجئے، کیونکہ ہمارا خدا مبارک خدا ہے. ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہمارے خدا کی مانند اور کوئی نہیں ہے. ہمارا خدا عظیم ہے.